یہ کہانی ایک آدمی اور اس کی 3 بیٹیوں کی ہے۔ اس کی بیوی کچھ سال پہلے وفات پا چکی تھی۔ اس کی تینوں بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں، مگر سب سے چھوٹی بیٹی اپنی بہنوں میں سب سے زیادہ سمجھدار تھی۔ اس کا نام زینب تھا۔ کرم دین اپنی تینوں بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے کبھی اپنی بیٹیوں کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ اپنی بیٹیوں کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ جب کرم دین کام کے سلسلے میں باہر جاتا تو اس کی بیٹیاں اس کے لیے کھانا تیار کر کے ساتھ دے دیتی۔ اس گاؤں میں ایک بیوہ عورت بھی رہتی تھی جس کی ایک بیٹی تھی۔ اس بیوہ کی عادت تھی کہ وہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ مانگنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ جب کرم دین کی بیٹیاں اپنے پتا کے لیے کھانا بناتی تو وہ عورت اکثر اس سمے ان کے گھر مانگنے کے لیے آ جاتی، لیکن کرم دین کی سب سے چھوٹی بیٹی زینب کو وہ بیوہ عورت بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ جب بھی وہاں عورت ان کے گھر آتی، زینب اپنی بہنوں سے کہتی، یہ عورت ہمارے گھر کیوں آتی ہے؟ یہ عورت بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ بڑی دونوں بہنیں زینب کو سمجھاتی، دیکھو یہ بیوہ عورت ہے اور غریب ہے، اگر ہمارے گھر سے آگ لے جاتی ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ زینب اپنی بہنوں کی باتیں سن کر چپ ہو جاتی، لیکن وہاں کہتی، دیکھ لینا یہ عورت ایک نہ ایک دن ہم سب کے لیے مصیبت کھڑی کرے گی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ وہاں عورت روز ان کے گھر سے آگ لینے آتی اور موقع پا کر کرم دین کے کھانے میں راکھ ملا دیتی۔ کرم دین نے جب اپنے کھانے میں خرابی محسوس کی پوچھا، اس نے سوچا کہ اس کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں کھانا بناتی ہیں، اس لیے ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہوگی۔ وہ اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا اور یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کی بیٹیاں اس کا کھانا کیوں خراب کر رہی ہیں۔ پھر ایک دن کرم دین نے سوچا، آج میں اپنی بیٹیوں پر نظر رکھوں گا، آخر میں بیٹیاں اچانک سے میرے کھانے میں کیا ملانے لگی ہیں۔ جب کرم دین کی بیٹیاں کھانا بنانے لگیں تو چھپ کر انہیں دیکھنے لگا۔ اس کی بڑی بیٹی صاف پانی سے چاول دھو رہی تھی، چھوٹی بیٹی سالن بنا رہی تھی اور سب سے چھوٹی بیٹی زینب برتن صاف کر رہی تھی۔ جن برتنوں میں کھانا ڈالا جانا تھا، کچھ ہی دیر میں کھانا پک کر تیار ہو گیا۔ کھانے میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ کرم دین پریشان تھا، لیکن پھر اچانک اس نے جو دیکھا، اس سے اس کی پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہی بیوہ عورت ان کے گھر آگ لینے آئی ہے اور اس کی چھوٹی بیٹی زینب اس سے بحث کر رہی ہے۔ وہی اس کی دوسری بہنیں زینب کو سمجھا رہی تھیں، کوئی بات نہیں زینب، یہ بیوہ عورت ہے، اسے آگ لینے دو۔ بڑی بہن نے کہا، لیکن اس بیوہ عورت نے آگ لینے کے بہانے نظریں بچھا کر کرم دین کے کھانے میں راکھ ملا دی اور سارا کھانا خراب کر دیا۔ یہ دیکھ کر کرم دین کو بہت غصہ آیا۔ دوسرے دن کرم دین نے اس بیوہ عورت کو اپنے گھر بلایا اور غصے میں پوچھا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرا کھانا خراب کرنے کی؟ وہاں عورت بڑی نوٹنکی انداز میں کرم دین کے پاس آئی اور اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، ارے میں تو یہاں دیکھ رہی تھی کہ تم سچ میں اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہو یا نہیں، کھانا خراب ہونے پر تمہیں انہیں ڈانٹتے ہو یا نہیں، لیکن تم تو بڑے اچھے انسان نکلے، اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرنے والے، تم نے تو میری چوری فوراً پکڑ دی۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہو، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کرم دین اس کی باتوں اور اس کی نوٹنکی پر یقین کرنے لگا، کیونکہ وہاں بیوہ عورت خوبصورت تھی۔ کرم دین نے اس کو کچھ بھی کہنے کی بجائے اسے اپنی پتنی بنانے کا فیصلہ کر بیٹھا۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے اپنی بیٹیوں کی اجازت کے بنا اس بیوہ عورت سے شادی کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد وہ بیوہ عورت کرم دین کی تینوں بیٹیوں سے سخت نفرت کرنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح کرم دین کی بیٹیاں اس گھر سے نکل جائیں۔ اس نے انہیں گھر سے نکالنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر بیٹیاں گھر سے چلی جائیں گی تو وہ اس کی اپنی بیٹی آرام سے عیش کی زندگی جی سکے گی، ساتھ ہی کرم دین کا پورا دھیان صرف اسی اور اس کی بیٹی پر رہے گا۔ وہ جانتی تھی کہ کرم دین اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتا ہے اور انہیں ذرا بھی دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی اپنی بیٹی ہمیشہ قیمتی کپڑے پہن کر گھومتی رہتی تھی جس سے وہ ماڈرن لگتی تھی، لیکن سوتیلی ماں نے کرم دین کی تینوں بیٹیوں کو گھر کا سارا کام کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہاں انہیں ٹھیک سے پیٹ بھر کھانا بھی نہیں دیتی تھی اور دھیرے دھیرے ان کی دوسری ضرورتیں بھی کم کر دی۔ تینوں بہنیں ہر سمے دکھی رہنے لگی۔ ایک دن دو بڑی بہنیں رو رہی تھیں تو زینب اپنی بڑی بہنوں کے پاس آئی اور کہنے لگی، پیاری بہنوں، آؤ ہم تینوں کہیں باہر چلیں تاکہ ہمارا دماغ فریش ہو جائے۔ پھر وہ تینوں بہنیں گھر سے نکل گئیں اور چلتے چلتے ایک جنگل میں جا پہنچی۔ وہاں ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر رو رو کر اپنی ماں کو یاد کرنے لگی۔
اتنے میں ان کے پاس سے ایک اللہ والے بزرگ کا گزر ہوا۔ زینب زمین پر بیٹھی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے میرے اللہ، ہم مظلوم لڑکیاں ہیں اور بہت دکھی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سوتیلی ماں ہم پر کتنا ظلم کرتی ہے، ہم کتنے دنوں سے بھوکے ہیں۔ اللہ والے بزرگ پاس ہی کھڑے ہو کر ان کی باتیں سن رہے تھے۔ پھر وہ زینب سے مخاطب ہو کر بولے، بیٹیوں تم تینوں یہاں اس درخت کے نیچے روز آتی ہو، تمہیں کیا دکھ ہے، تم مجھے بتا سکتی ہو؟ زینب نے روتے ہوئے اللہ والے بزرگ کو سارا واقعہ سنا دیا۔ ان کی بات سن کر بزرگ کو بہت دکھ ہوا۔ وہ بولے، بیٹی یہاں سے تھوڑی دوری پر میری جھونپڑی ہے، میں وہاں رہتا ہوں اور عبادت کرتا ہوں۔ میری جھونپڑی کے باہر ایک انار کا درخت لگا ہے جس پر پکے ہوئے انار لگے ہوئے ہیں، تم جاؤ اور اس درخت سے جتنے مرضی انار توڑ کر کھا لو۔ یہ سن کر تینوں لڑکیاں خوشی خوشی اس جھونپڑی کے پاس پہنچی۔ انہوں نے دیکھا کہ درخت پر بہت ہی خوبصورت اور رسیلے انار لگے ہیں۔ تینوں نے ایک ایک انار توڑا اور بیٹھ کر مزے سے کھانے لگی۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا تو انہوں نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور گھر واپس آ گئی۔ اس کے بعد جب ان کی سوتیلی ماں انہیں کھانا نہیں دیتی تو وہ روز جنگل جاتی اور ان اناروں کو کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی۔ دھیرے دھیرے انہوں نے اپنی ماں کا دیا ہوا کھانا بالکل چھوڑ دیا۔ اب ان کی سوتیلی ماں سوچنے لگی، میں ان لڑکیوں کو کھانے کو کچھ نہیں دیتی، میں ان سے اتنا کام کرواتی ہوں، انہیں ذلیل کرتی ہوں، پھر بھی ان کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک ہے، ان میں سے کوئی بیمار بھی نہیں پڑتی، بلکہ ان کی خوبصورتی بڑھتی جا رہی ہے، اور میری بیٹی جیسے میں اتنا کچھ کھانا دیتی ہوں وہ ان کے آگے بدصورت لگتی ہے۔ دوسرے دن جب وہ لڑکیاں جنگل کی طرف گئیں تو سوتیلی ماں نے اپنی بیٹی کو ان کا پیچھا کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جب تینوں لڑکیاں انار توڑ کر کھا رہی تھی تو زینب نے اپنی سوتیلی بہن کو دیکھ لیا۔ اس نے باقی بہنوں سے کہا، یہ لڑکی ہمارا پیچھا کر رہی ہے، میں اسے یہاں سے بھگا دیتی ہوں۔ پھر زینب نے اپنے ہاتھ میں پکڑا انار چھپا لیا اور بولی، اگر یہ سب کچھ اپنی ماں کو بتا دے گی تو یہ ہمارے لیے پریشانی کا کارن بن سکتی ہے۔ لیکن زینب کی دوسری بہنیں بولی، زینب تم کیسے باتیں کر رہی ہو، یہ بیچاری ہے، بے قصور ہے۔ زینب کی بڑی بہن بولی، ہماری سوتیلی ماں تنگ کرتی ہے تو یہ تو ہمیں کچھ نہیں کہتی۔ اس کے بعد تینوں بہنوں نے اپنی سوتیلی بہن کو پاس بٹھایا اور اسے ایک انار پکڑا دیا، لیکن سوتیلی بہن نے انار نہیں کھایا اور جلدی سے اپنی ماں کے پاس جا کر کہنے لگی، ماں وہ لڑکیاں بھوک نہیں رہتی، وہ تو جنگل میں ایک درخت سے انار توڑ کر کھا لیتی ہیں۔ اسی درخت کے پاس ایک بزرگ بھی عبادت کر رہے تھے اور انہوں نے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ سن کر سوتیلی ماں کو بہت غصہ آیا، وہ سوچنے لگی، میں ان لڑکیوں کو انار کھانے سے کیسے روکوں۔ پورا دن وہ غصے میں ہی رہی۔ جب شام کو کرم دین کام سے گھر واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی کو پریشان دیکھا۔ وہ بولا، تمہیں کیا پریشانی ہے، کیوں اتنی اداس بیٹھی ہو؟ وہ کہنے لگی، میرے سر میں بہت تیز درد ہے اور یہ کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ کرم دین نے پوچھا، تو پھر کیسے ٹھیک ہوگا؟ وہ فوراً بولی، جنگل میں ایک انار کا درخت ہے جس پر لال لال انار لگے ہیں، اگر تم اس درخت کو جڑ سے کٹوا دو اور اس کی جڑیں ابال کر دوا بنا لو اور میرے ماتھے پر لگاؤ تو میرا سر درد ٹھیک ہو سکتا ہے۔ کرم دین نے کہا، بس اتنی سی بات؟ پھر اس نے کچھ آدمیوں کو بلایا اور انہیں پیسے دے کر کہا، جنگل میں ایک انار کا درخت ہے، تم لوگ اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکو اور اس کی جڑیں مجھے لا کر دو۔ کچھ ہی گھنٹوں میں وہ آدمی اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر اس کی جڑیں کرم دین کے پاس لے آئے۔ کرم دین نے جلدی سے آگ جلائی اور ان جڑوں سے دوا بنا کر اپنی بیوی کے ماتھے پر ملنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی بیوی کہنے لگی، اب مجھے آرام ہے۔ اگلے دن جب تینوں بہنیں جنگل گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ انار کا درخت کسی نے جڑ سے اکھاڑ دیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گئیں اور سوچنے لگیں، اب ہم کیا کھائیں گے؟ تب ہی وہ تینوں لڑکیاں وہیں بیٹھ کر رونے لگیں۔ ان کے رونے کی آواز سن کر اللہ والے بزرگ اپنی جھونپڑی سے باہر آئے۔ وہ سمجھ گئے کہ لڑکیاں کیوں رو رہی ہیں۔ وہ بولے، اس میں رونے کی کیا بات ہے، اللہ تمہیں اس سے بھی بہتر کچھ دے گا۔ پھر اللہ والے بزرگ نے اپنی انگلی سے زمین کی طرف اشارہ کیا اور وہاں پر ایک چھوٹی سی ندی بن گئی جس میں پانی کی جگہ دودھ بہ رہا تھا۔ انہوں نے لڑکیوں کو ایک مٹی کا پیالہ دیا اور کہا، جہاں سے جتنا مرضی ہو دودھ پیو۔ لڑکیاں بہت خوش ہوئیں اور مٹی کے پیالے میں دودھ بھر کر پینے لگیں۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا تو وہی بزرگ کا شکریہ ادا کر کے گھر واپس آ گئی۔ اس کے بعد ان کا روز یہ معمول ہو گیا کہ وہی تالاب کے پاس جاتی اور مٹی کے پیالے میں دودھ بھر کر پی لیتی۔ ان کی سوتیلی ماں ان کی صحت دیکھ کر حیران تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا، میں نے تو جنگل سے انار کے درخت کا نام و نشان مٹا دیا تھا، پھر بھی ان لڑکیوں کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ میں تو انہیں پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں دیتی، آخر یہ ایسا کیا کھا رہی ہیں
जैसे इनकी सेहत इतनी अच्छी हो रही है। इसने अपनी बेटी से कहा कि इनका पीछा करो और पता लगाओ क्या ये क्या कहती हैं। लड़की फिर से अपनी बहनों का पीछा करते हुए जंगल में गई। जब तीनों मट्टी के प्याले से दूध पी रही थी तो ज़ैनब ने पीछे मुड़कर बाकी बहनों से कहा, देखो ये लड़की फिर हमारा पीछा कर रही है। ज़ैनब ने अपनी बहनों से कहा, तुम लोग जल्दी उठो और इसे यहाँ से भेजो, क्योंकि अगर इसने हमारे तालाब को देख लिया तो ये घर जाकर सब बता देगी और फिर घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। लेकिन ज़ैनब की बड़ी बहनों ने इसे डांटते हुए कहा, तुम्हारा आखिर मसला क्या है? माना कि हमारी सुतेली माँ हम पर जुल्म करती है, लेकिन इसमें इसकी बेचारी का क्या कसूर? ज़ैनब ये सुनकर चुप हो गई। इसके बाद तीनों ने अपनी सुतेली बहन को नदी के पास बिठाया और मट्टी के प्याले में दूध भरकर इसे दिया। इस लड़की ने दूध पिया और जल्दी से अपनी माँ के पास पहुंचकर तालाब और दूध वाली पूरी बात बता दी। सुतेली माँ को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। इसने अपने गाँव के कुछ आदमियों को बुलाया और कहा, तुम जितने पैसे चाहो मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें जंगल में जाना होगा। वहाँ एक बुजुर्ग की झोंपड़ी और तालाब है, तुमने वो झोंपड़ी खत्म कर देनी है और तालाब में मट्टी डाल देनी है। बदले में तुम्हें बहुत पैसे मिलेगा। कुछ ही देर में वो आदमी इसकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ करके लौट आए। वहाँ औरत अब बहुत खुश थी। अगले दिन जब तीनों बहनें जंगल में गईं तो उन्होंने देखा कि वहाँ ना तो तालाब है और ना ही बुजुर्ग की झोंपड़ी। ये देखकर उन्हें पहाड़ जैसा दुख हुआ। वहीं बैठकर रोने लगी और भूखी प्यासी अपने घर लौट आई। इनकी सुतेली माँ ये देखकर बहुत सुकून महसूस कर रही थी। एक दिन वो फिर बीमार का बहाना बनाकर लेट गई। शाम को जब करमदीन घर आया तो इसने अपनी बीवी को प्यार से कहा, चाहे मेरा सब कुछ बिक जाए लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारा इलाज सबसे अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगा। लेकिन इसकी बीवी कुछ और ही चाले चल रही थी। इसने कहा, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरी जिंदगी बचाने के लिए बस एक छोटा सा काम करो। करमदीन बोला, जल्दी बताओ क्या करना है, मैं वही करूंगा। इसकी बीवी बोली, तुम अपनी तीनों बेटियों का खून निकाल कर मेरे हाथों और पैरों की हथेलियों पर मल दो, तब मैं ठीक हो सकती हूँ। ये सुनकर करमदीन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करता था। वो चुपचाप कमरे से बाहर निकला और अपनी बेटियों को ढूंढने लगा, लेकिन बेटियां घर में नहीं थीं। वो परेशान होकर उन्हें ढूंढते ढूंढते कब्रिस्तान में पहुंचा। वहां इसने देखा कि इसकी तीनों बेटियां अपनी माँ की कब्र के पास बैठकर रो रही हैं। ये देखकर करमदीन का दिल कांप गया। एक तरफ इसकी बीवी की ख्वाहिश थी और दूसरी तरफ इसकी बेटियों की जिंदगी। करमदीन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसने सोचा कि इसकी बीवी इसकी बेटियों से कभी खुश नहीं होगी और इसकी बेटियां अपनी सुतेली माँ के साथ खुश नहीं है। इसने फैसला किया कि बेटियों को कहीं दूर ले जाएगा। इसने अपनी बेटियों को गले लगाया और कहा, ए बेटियों, तुम क्यों परेशान होती हो, मैं तुम्हें कहीं और ले चलता हूँ। वो अपनी बेटियों को एक घने जंगल में ले गया। वहाँ इसने मिट्टी का चूल्हा बनाया और बेटियों को खाना बनाकर खिलाया। जब बेटियों ने पेट भरकर खाना खा लिया तो वही एक दरख्त के नीचे सो गई। करमदीन ने अपनी बेटियों को वहीं सोते हुए छोड़ दिया और वहाँ से भाग गया। इसके दिल में यही ख्याल था कि कम से कम मेरी बेटियां जिंदा तो रहेंगी और अपनी सुतेली माँ के जुल्म से बची रहेंगी। रास्ते में इसने एक हिरन का शिकार किया और इसका खून लेकर अपनी बीवी को दे दिया। इसकी बीवी ने वो खून अपने हाथों और पैरों पर लगाया और खुश होकर कहा, अब मुझे आराम है। इसे यकीन हो गया कि करमदीन अपनी बेटियों को मार दिया। दूसरी तरफ जब तीनों बहनें जागी तो उन्होंने देखा कि इनका बाप इन्हें छोड़कर जा चुका है। वहीं अपने बाप को पुकारने लगी। जंगल में जंगली जानवरों की आवाजें सुनकर डर गईं और रोने लगी। इत्तेफाक से इसी जंगल में 3 दोस्त शिकार के लिए आए थे। जब वही शिकार करके लौटने लगे तो इनमें से एक दोस्त, जिसका नाम नासिर था, कहने लगा, मुझे लगता है नासिर ने कहा यहाँ कोई मुसीबत में है। क्या तुम लोग किसी की रोने की आवाज नहीं सुन रहे? मुझे तो किसी की रोने की आवाज आ रही है। चलो जल्दी से देखते हैं, शायद किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। फिर तीनों दोस्त आवाज की दिशा में चल पड़े। आगे जाकर इन्होंने देखा कि 3 खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई रो रही हैं। नासिर आगे बढ़ा और इनसे पूछा, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो और इतना क्यों रो रही हो? ज़ैनब ने नासिर को अपनी पूरी कहानी सुना दी। लड़कों को उन पर बड़ा तरस आया। वही आपस में कहने लगे, क्यों ना हम इन लड़कियों से शादी कर ले, इन्हें एक छत मिल जाएगी और हमारी जिंदगी भी सुकून से गुजरने लगेगी। फिर इन तीनों लड़कों ने इन तीनों लड़कियों से शादी कर ली। ज़ैनब की शादी नासिर के साथ हो गई। इन तीनों दोस्तों के घर पास पास थे। तीनों बहनें खुशी खुशी अपने घरों में रहने लगी। 1 साल के बाद ज़ैनब के घर में बेटे की पैदाइश हुई। ये देखकर नासिर के दोस्त और ज़ैनब की बहनें बहुत खुश हुई। धीरे धीरे ज़ैनब का बेटा 2 साल का हो गया। एक दिन नासिर ने अपने दोस्तों से कहा,
میرا آج پھر جنگل میں شکار کرنے کا من ہو رہا ہے، چلو شکار پر چلتے ہیں۔ لیکن اس کی دوستوں نے منع کر دیا اور کہا ہمیں تو کسی ضروری کام سے جانا ہے، ہم تمہارے ساتھ جنگل نہیں جا سکتے۔ ناصر نے زینب سے اجازت لی اور اکیلا ہی جنگل میں شکار کے لیے چلا گیا، لیکن اس کے بعد کئی دن گزر گئے اور ناصر گھر واپس نہیں آیا۔ زینب بہت پریشان ہو گئی، اس کی بہنیں بھی اس کی چنتا کرنے لگی۔ زینب کے جیجا ناصر کی دوست نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تم فکر مت کرو، ہم ناصر کو ڈھونڈ کر ضرور واپس لائیں گے۔ لیکن یہ ہوئی کہ ناصر کے دوست بھی اسے ڈھونڈنے جنگل گئے، لیکن وہ بھی واپس نہیں لوٹے۔ ان تینوں بہنوں پر ایک بار پھر سے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ایک دن زینب اپنے بیٹے کو سلا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بزرگ فقیر جس نے ہرے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے دروازے پر کھڑا ہے۔ زینب اسے دیکھ کر بولی بابا میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، میں آپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، جب میرا شوہر آئے گا تب آپ آ جانا۔ اس پر فقیر بولا بیٹی مجھے بہت بھوک لگی ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے میں کیا حرج ہے۔ زینب نے مجبوری میں اس فقیر کو گھر میں بلا لیا اور اس کے لیے کھانا بنانے لگی، لیکن وہ جادوگر فقیر بری نظروں سے زینب کو دیکھتا رہا۔ پھر وہ جادوگر اٹھ کر زینب کے قریب آیا اور بولا سنو لڑکی تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، اپنے بیٹے کو چھوڑ دو اور مجھ سے شادی کر لو۔ زینب ڈر کے مارے کانپنے لگی اور بولی بابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں شادی شدہ ہوں اور ایک بچی کی ماں ہوں، آپ کی ہمت کیسی ہوئی ایسا کہنے کی۔ یہ سن کر جادوگر فقیر کو غصہ آ گیا، اس نے اپنے جادو سے زینب کو کتیا بنا دیا اور اس کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے لے جانے لگا۔ ادھر زینب کا بیٹا زور زور سے رو رہا تھا۔ زینب کی بہنوں نے جب اس کے بیٹے کی رونے کی آواز سنی تو وہی بھاگتی ہوئی اس کے گھر آئی۔ انہوں نے جلدی سے زینب کے بیٹے کو گلے لگایا اور اپنی بہن کو گھر میں ڈھونڈنے لگی، لیکن انہیں زینب کہیں نظر نہیں آئی۔ ان کی سوتیلی ماں کے بعد اب زینب بھی غائب ہو چکی تھی۔ وقت اس طرح گزرتا رہا، اب زینب کو گم ہونے 14 سال کا لمبا وقت گزر چکا تھا۔ اس دوران زینب کا بیٹا جوان ہو چکا تھا، اسے اس کی دونوں خالوں نے پالا تھا۔ ایک دن زینب کی خالوں نے اسے ماں کے بارے میں ساری سچائی بتائی۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان ہو گیا اور بولا خالہ آج میں اپنی ماں باپ کو ضرور ڈھونڈتے جاؤں گا۔ اس کی خالوں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا بیٹا جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، جنہیں جانا تھا وہ چلے گئے، اب ہم تمہیں نہیں کھونا چاہتی۔ ہمارے شوہر بھی جنگل گئے اور وہ بھی کبھی واپس نہیں آئے، اگر تم بھی چلے گئے تو کس کے سہارے جیئیں گے۔ لیکن لڑکے نے کہا خالہ آپ فکر مت کیجیے، میں اپنے باپ اور باقی سب کو ڈھونڈ کر واپس ضرور لاؤں گا۔ پھر وہ لڑکا جنگل کی طرف نکل پڑا۔ کئی دنوں تک جنگل میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ اپنی ماں باپ کو کہاں ڈھونڈے۔ اسی طرح تلاش کرتے کرتے وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچا جو پوری طرح پتھروں کا علاقہ تھا۔ وہاں اس نے پتھر کی عمارتیں دیکھی اور ایک خوبصورت چھوٹا سا پتھر کا گھر دیکھا۔ وہ غور سے اس گھر کو دیکھ رہا تھا کہ تب اس گھر سے ایک بزرگ باہر آئے اور بولے بیٹا تم یہاں نئے لگتے ہو، تمہیں اس خطرناک علاقے میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ لڑکے نے جواب دیا بابا جی میں اپنے ماں باپ اور تایا جی کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں آیا ہوں، میری ماں کو ایک جادوگر نے کتیا بنا کر اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ اللہ والے بزرگ بولے بیٹا یہ علاقہ ایک بہت بڑے جادوگر کا ہے، وہ بہت طاقتور ہے، جو بھی اسے پنگا لیتا ہے یا اسے بیعزت کرتا ہے وہ اسے پتھر کا بنا دیتا ہے۔ جو تم اپنے ارد گرد پتھر دیکھ رہے ہو یہ کبھی انسان تھے، جادوگر نے انہیں پتھر بنا دیا۔ کچھ سال پہلے یہ ایک نوجوان آیا تھا، اس کے بعد اس کے پیچھے 2 اور نوجوان آئے، جادوگر نے انہیں پیڑ اور پتھر میں بدل دیا اور اس نے ایک نیک پاکیزہ لڑکی کو بھی 12 سال سے قید کر کے رکھا ہے۔ وہ جادوگر اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ لڑکی کسی بھی طرح مان نہیں رہی۔ بزرگ کی باتیں سن کر لڑکا سوچنے لگا یقیناً یہ لڑکی میری ماں ہے اور یہ لوگ میرے ہی پریوار کے لوگ ہیں، آخرکار میں نے اپنوں کو ڈھونڈ ہی لیا۔ اس کے بعد لڑکے نے بزرگ کو اپنی ساری کہانی بتائی اور کہا بابا جی آپ میری مدد کریں، ان لاچار لوگوں کو بچانے کا کوئی طریقہ بتائیں۔ بزرگ جن کی جھونپڑی کو کبھی زینب کی سوتیلی ماں نے جلا دیا تھا مسکرائے اور بولے بیٹا اللہ ہمیشہ نیک دل والوں کی مدد کرتا ہے، تمہیں اللہ والے بزرگ مجبوراً اس خطرناک علاقے میں آ کر رہنے لگے۔ انہوں نے لڑکی سے وعدہ کیا میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ بزرگ سوچنے لگے کیا پتہ اس لڑکی کی ماں کو چھڑانے سے باقی قیدیوں کو بھی جادوگر کی قید سے آزادی مل جائے۔ بزرگ نے باقی گاؤں والوں کو بتایا یہ میرا پوتا ہے جو دوسرے گاؤں سے مجھ سے ملنے آیا ہے۔ جب جادوگر کو شک ہوا کہ گاؤں میں کوئی نیا لڑکا آیا ہے تو وہ ترنت اللہ والے بزرگ کے پاس پہنچا اور پوچھنے لگا یہ کون ہے؟ بزرگ نے جواب دیا یہ میرا پوتا ہے،
اس طرح جادوگر اور لڑکی کی ملاقات ہوئی۔ لڑکا اپنی پہچان چھپا کر جادوگر سے ملنے لگا۔ جادوگر نے لڑکی کو دیکھ کر کہا، تم بہت سمجھدار لگتے ہو اور اپنے دادا کی طرح نیک اور معصوم ہو۔ کل تم میرے ایک کام کرو گے، میں تمہیں ایک عمارت میں بھیجوں گا جہاں ایک لڑکی کو میرا پیغام دینا ہے۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکا سمجھ گیا کہ وہ اپنی ماں سے ملنے جا رہا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا کہ وہ اپنی ماں کے لیے پھول لے جائے گا۔ اس نے وقت آنے پر وہ اپنی ماں کو پہچاننے کے لیے اپنی پہچان ظاہر کرے گا۔ زینب کی شادی کے وقت ناصر نے اسے ایک انگوٹھی دی تھی جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ بعد میں زینب نے وہاں انگوٹھی اپنے بیٹے کو پہنا دی تھی۔ سالوں بعد وہ انگوٹھی بڑھا کر دوبارہ بنائی گئی اور لڑکے نے اب بھی وہی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ اللہ والے بزرگ نے لڑکے سے کہا، اپنی انگوٹھی کو پھولوں کے گلدستے میں چھپا دو۔ جب تمہاری ماں اسے دیکھے گی تو وہاں ترنت تمہیں پہچان لے گی۔ لیکن یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ جادوگر نے زینب کی نگرانی کے لیے ایک چوکیدار رکھا ہے جو ہر وقت سختی سے نظر رکھتا ہے۔ جادوگر اللہ والے بزرگ کی بہت عزت کرتا تھا اور ان کے پوتے کو نیک سمجھتا تھا۔ اس نے لڑکے کو گلدستہ دے کر روزانہ زینب کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ لڑکی کی کم عمری محض 14 سال کی وجہ سے جادوگر اس پر کوئی شک نہیں ہوا۔ زینب کو ایک کمرے میں قید کر کے رکھا گیا تھا جہاں کسی مرد کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لڑکا روزانہ گلدستے لے کر زینب کے پاس جاتا اور وہاں جادوگر کی ایک داسی ہمیشہ زینب کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن قسمت نے لڑکے کا ساتھ دیا۔ ایسا موقع ملا جب کمرے میں زینب کے سوا کوئی نہیں تھا۔ لڑکے نے جلدی سے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور پھولوں کے گلدستے میں چھپا کر زینب کے قدموں میں رکھ دی۔ جیسے ہی گلدستہ زمین پر رکھا، انگوٹھی کی آواز ہوئی۔ زینب نے حیرانگی سے گلدستہ اٹھایا اور پھولوں میں بندھی انگوٹھی کو پہچان لیا۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جو اس نے سالوں پہلے اپنے بیٹوں کو پہنائی تھی۔ زینب کی نظریں فوراً گلدستے لانے والے لڑکے کی طرف اٹھی۔ دونوں کی نظریں ملتی حقیقتاً صاف ہو گئی۔ جادوگر نے زینب کو قید کر رکھا تھا لیکن اس کا بیٹا اپنی ماں کو آزاد کرانے کا منصوبہ بنانے لگا۔ زینب نے جادوگر سے شادی کی رضامندی جتائی اور اس کی طاقت کا راز معلوم کیا۔ جادوگر نے بتایا کہ اس کی جان ایک طوطے میں ہے جو ایک پنجرے میں بند ہے اور ایک گھنے جنگل کے درخت کے نیچے سخت پہرے میں رکھا گیا ہے۔ زینب نے یہ راز اپنے بیٹے کو بتایا لیکن اس خطرے سے بچانے کے لیے جانے سے منع کیا۔ پھر بھی بیٹے نے اپنی ماں کو یقین دلایا کہ وہ کامیاب ہو کر لوٹے گا۔ کئی دنوں کی مشقت کے بعد وہ جنگل میں پہنچا۔ ایک موقع دیکھ کر اس نے طوطے کو پنجرے سے نکال لیا اور جادوگر کی عمارت تک واپس لے آیا۔ جادوگر اسے دیکھ کر طوطے کی واپسی کی بھیک مانگنے لگا۔ لڑکے نے چالاکی سے جادوگر سے سب ہی قیدیوں کو آزاد کروایا۔ اس کے بعد اس نے طوطے کے پنکھ کھینچتے جس سے جادوگر کی طاقت ختم ہو گئی۔ اس نے طوطے کی گردن مروڑی جس سے جادوگر مڑ گیا۔ لڑکے اپنی ماں زینب، پتا ناصر اور باقی سب ہی قیدیوں کو آزاد کرا دیا۔ پھر وہ سب اللہ والے بزرگ کے پاس پہنچے۔ سب نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر لوٹ آئے۔ زینب کی بہنیں اپنے شوہر سے مل کر بہت خوش ہوئیں جو جادوگر کی قید میں سالوں تک رہی تھیں۔ ان کے پتا جو اپنی بیٹیوں کو کھونے کے غم میں ڈوبے تھے انہیں صحیح سلامت دیکھ کر خوشی سے رونے لگے۔ انہوں نے بیٹیوں سے معافی مانگی اور بتایا کہ ان کی بیوی کی سازشوں کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ بیٹیوں نے اپنے پتا کو تسلی دی اور کہا ہم اپنی زندگیوں سے خوش ہیں۔ ان کے پتا نے بتایا کہ ان کی سوتیلی ماں جو ان پر ظلم کرتی تھی ایک گندی بیماری کا شکار ہو کر اس دنیا میں چلی گئی۔ اس کے بعد سب نے خوشی اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی۔